اور کسی بھی چیز کی قطعیت اس کو سب سے پہلے قرآن کریم سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کا پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ تو آج کے درس کے اندر میں صرف پہلے ماخذ کے اوپر اکتفا کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل ہونا، آپ کا افضل الخلق بعد الانبیاء ہونا، یہ قرآن کی کئی آیات بینات سے ثابت ہے۔ قرآن کی پہلی آیت اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو تم میں سے اتقا ہے۔ اتقا کا معنی ہے زیادہ متقی، زیادہ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی۔ اب ہم قرآن سے تفسیر پوچھتے ہیں کیونکہ القرآن یفسر بعض بعضا، کہ اتقا حضور کے صحابہ میں سے کون ہے؟ تو اللہ نے دوسرے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا قرار دیا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے اندر ہے کہ سب سے افضل وہ ہے جو اتقا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتقا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور آپ کا افضل الخلق ہونا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ دوسری آیت اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں اولو الفضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح سے ناراض ہوئے، کسی وجہ سے آپ ان سے ناراض ہوئے، اور مصطح وہ مسکین یتیم آدمی تھا کہ جن کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفالت فرماتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، ان کے اخراجات برداشت کرتے تھے۔ کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہوئے تو آپ نے قسم اٹھا دی کہ اب کے بعد میں مصطح پر صدقہ خیرات نہیں کروں گا، اس کے اخراجات برداشت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا آل فضل کو چاہیے کہ وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ غرباء کی خدمت نہیں کریں گے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کے اندر رجوع فرما لیا۔ تو جن کو اللہ رب العالمین اولو الفضل فرمائے، کسی اور صحابی کو اللہ نے اولو الفضل نہیں فرمایا، صرف صدیق اکبر کو فرمایا ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین اولو الفضل فرمائے، صاحب فضیلت فرمائے، تو پھر ان کی فضیلت کے اندر ان کے ساتھ کوئی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العالمین فضیلت والا فرما رہے ہیں، ساری مخلوقات سے آپ انبیاء رسول اعظام کے بعد افضل ہیں۔ اور باقی کئی آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے اشارتاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو واضح فرمایا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں فرمایا، اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن کی کئی آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے ذکر صدیق اکبر کو ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں فرمایا۔ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا ذکر ہے تو ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ذکر ہے۔ قرآن کی پہلی آیت اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب اللہ تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صدیق اکبر سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ اور قرآن کے اندر فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ ذات گرامی
جو سچ لے کر آئی اور جس نے سچ کی تصدیق فرمائی، فرمایا دونوں متقی پرہیزگار ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، وصدق بھی سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ یہاں بھی جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا لصاحبہ، آپ یاد کرو اس وقت کو کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ صاحب سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے اور ہی ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ذکر ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار ثور کے اندر موجود تھے۔ یہاں بھی جہاں ذکر مصطفیٰ ہے ساتھ ہی ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پانچویں آیت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے غلام پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ نا کے اندر، نا کے ضمیر کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا ذکر ہے، ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی کا ذکر ہے۔ چھٹی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، لوگو اگر تم میرے یار کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی مدد تو اللہ نے یار غار کے ذریعے فرما دی۔ اسی طرح فرمایا من یطع اللہ والرسول، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء کی ذات گرامی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قدسی موجود ہے اور صدیقین کے ذکر کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی موجود ہے۔ یہاں بھی جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی مال خرچ کرنے کے اندر، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے کے اندر صحابہ میں سے کوئی برابر کا نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فضل کے لحاظ سے بھی اسی طرح بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا شاورہم فی الامر، اے میرے حبیب اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے کسی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے مشورہ فرماتے تھے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا منہم سابق بالخیرات، صحابہ میں سے کچھ وہ ہیں جو خیرات کے کاموں کے اندر سب سے آگے سبقت کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سابقون بالخیرات سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ تو جب خیرات کے سارے کاموں کے اندر سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ میں سے پہلے نمبر پر ہیں تو یہ فضیلت کا معیار قرآن اس کو قرار دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا فضیلت کے لحاظ سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ تو قرآن کریم سے آپ کا افضل الخلق ہونا یہ معلوم ہو گیا اور یہ قطعی دلیل ہے۔ آپ کا افضل الخلق ہونا گویا قطعیت کا جو پہلا ماخذ ہے قرآن کریم سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر حدیث پاک سے اجماع سے آپ کا افضل الخلق ہونا اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اسی خوبصورت عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔